ایک مرتبہ حضرت سیدنا حمیر ابن عبداللہ شکار کے لیے گئے۔ جب وہ ایک ویران جگہ پہنچے تو اچانک ان کی سواری کے سامنے ایک سانپ آ گیا اور اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور بڑی عاجزی سے حضرت سیدنا حمیر ابن عبداللہ رحمہ اللہ سے عرض گزار ہوا، خدا کے لیے مجھے میرے دشمن سے پناہ دیجیے۔ اللہ آپ کو اپنے عرش عظیم کے سائے میں اس دن پناہ دے گا جس دن اس کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ برائے کرم مجھے میرے دشمن سے بچا لیجیے ورنہ وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ حضرت سیدنا حمیری رحمہ اللہ نے فرمایا، میں تجھے کہاں چھپاؤں؟ وہ سانپ کہنے لگا، اگر آپ رحمہ اللہ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اپنے پیٹ میں پناہ دے دیجیے۔ آپ رحمہ اللہ نے پوچھا، آخر تو کون ہے اور مجھ سے کیوں پناہ چاہتا ہے؟ سانپ نے کہا، میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمان سمجھ کر پناہ دے دیجیے۔ حضرت سیدنا حمیری رحمہ اللہ نے اس کے لیے اپنا منہ کھول دیا اور اسے اپنے پیٹ میں جانے دیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک نوجوان آیا، اس نے ایک تیز تلوار اپنے کندھے پر لٹکائی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، اے شیخ، تم نے سانپ دیکھا ہے؟ مجھے گمان ہے کہ شاید تم نے اسے اپنی چادر میں چھپا رکھا ہے۔ حضرت سیدنا حمیری رحمہ اللہ نے کہا، میں نے کسی سانپ کو نہیں دیکھا۔ نوجوان یہ بات سن کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نوجوان کے جاتے ہی سانپ نے اپنا منہ نکالا اور پوچھا، کیا میرا دشمن جا چکا؟ آپ نے فرمایا، ہاں جا چکا۔ اب تو بھی میرے جسم سے باہر آ جا تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو۔ تو وہ مکار سانپ کہنے لگا، اب تو میں تیرے جسم سے باہر نہیں آؤں گا، اب تیرے لیے دو راستے ہیں، یا تو تجھے میں زہر سے ہلاک کر دوں یا تیرے دل میں سوراخ کر دوں۔ آپ رحمہ اللہ نے اس سے کہا، تو مجھے کسی دشمنی کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہے؟ سانپ نے کہا، تو بڑا احمق ہے کہ تو نے مجھے نیکی کے لیے منہ میں داخل کیا۔ تو مجھے نہیں جانتا کہ میں نے تیرے باپ آدم سے کس طرح دشمنی کی۔ آخر تو نے میرے ساتھ احسان کیوں کیا؟ نہ تو میرے پاس مال و دولت ہے اور نہ ہی کچھ ہے اور نہ ہی کوئی سواری وغیرہ ہے جسے بطور انعام تجھے دوں۔ مجھ سے کیا لالچ آخر تجھے؟ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، میں نے تو صرف رضائے الہی کے لیے تیرے ساتھ نیکی کی تھی۔ اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو مجھے پہاڑ پر جانے دو تاکہ میں وہیں رہ کر اپنی جان دے دوں۔ سانپ نے کہا، ٹھیک ہے، تم پہاڑ پر چلے جاؤ۔ چنانچہ آپ رحمہ اللہ پہاڑ پر آئے اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ جب آپ رحمہ اللہ پہاڑ پر پہنچے تو اچانک وہاں ایک نوجوان نظر آیا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا۔ اس نے کہا، اے شیخ، آپ رحمہ اللہ یہاں زندگی سے مایوس ہو کر موت کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ رحمہ اللہ نے سانپ والا سارا واقعہ بتایا اور کہا، اب سانپ میرے پیٹ میں موجود ہے، میں نے تو اسے دشمن سے بچانے کے لیے پناہ دی تھی مگر یہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ پھر اس نے اپنی چادر سے ایک بوٹی نکالی اور اس نوجوان نے کہا، میں آپ رحمہ اللہ کی مدد کے لیے آیا ہوں، آپ رحمہ اللہ کو کھلائیں۔ جیسے ہی آپ نے وہ بوٹی کھائی، آپ رحمہ اللہ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ رحمہ اللہ کپ کپانے لگے۔ پھر اس نوجوان نے دوبارہ وہی بوٹی کھلائی تو آپ رحمہ اللہ کے پیٹ میں شدید ہلچل ہوئی اور درد سا محسوس ہونے لگا۔ اب تیسری بار وہ بوٹی کھلائی تو سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پیچھے کے مقام سے نکل گیا اور آپ رحمہ اللہ کو سکون حاصل ہوا۔ پھر جب آپ رحمہ اللہ نے اس نوجوان سے پوچھا، اے محسن، آپ یہ تو بتاؤ کہ آپ کون ہو؟ آج آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ آپ رحمہ اللہ نے مجھے نہیں پہچانا؟ ارے میں آپ رحمہ اللہ کا نیک عمل ہوں۔ جب سانپ آپ رحمہ اللہ کو دھوکہ دیا اور آپ رحمہ اللہ کی جان کے در پہ ہوا تو تمام ملائکہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل اس کو سانپ کے شر سے محفوظ رکھ۔ چنانچہ اللہ رب العزت عز و جل نے مجھے حکم دیا، اے فلاں بندے کے نیک عمل، تو جا
کر میرے بندے کی مدد کر اور اس سے کہہ کہ تو نے محض ہماری رضا کی خاطر نیکی کی، جا تیری اس نیکی کے بدلے ہم نے تجھے احسان کرنے والوں میں شامل کر لیا، اور ہم تیرا انجام بھی محسنین کے ساتھ فرمائیں گے، اور ہم تیرے دشمنوں سے تیری حفاظت کریں گے۔ یہ حکایت اس لیے پیش کی گئی ہے کہ گناہ و معاصی سے انسان کو ہمیشہ دور رہنا چاہیے، ورنہ شیطان ہر طرح انسان کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر انسان محض رضا الہی کے لیے نیکی کرے تو اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ ہر صورت میں آ کر ہر طرح کی جھوٹی قسمیں کھا کر انسان کو ورغلاتا ہے۔ لہٰذا سمجھدار وہی ہے جو اپنے دشمن کی جانب سے ہر وقت چوکنا رہے اور اس کے ہر وار کو ناکام بنا دے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی اور نیک باتیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔